دنیا بھر سے لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو رانا عزیر کا سلام۔ ناظرین کرام، میں نے آپ کو ایک بات کہی تھی جو کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ جوڈیشری اسٹیبلشمنٹ 13 پارٹیوں کا اتحاد، پولیٹیکل گینگسٹر جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر اکٹھے ہوئے اور ان سب نے مل کر عمران خان کو گرانے کی کوشش کی، لیکن ایک شخص کو گرانے کے لیے پورے کا پورا نظام گر گیا، پورے کا پورا نظام ننگا ہو گیا، لیکن عوام نے عمران خان کو لاڈلا بنا لیا۔ عوام کے سامنے یہ جو گھسا پیٹا نظام تھا وہ ایکسپوز ہو گیا، اور وہ بغیر اے ٹی ایم کو کہا جاتا تھا کہ وہ جناب فوج اس کے ساتھ ہے، اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہے، وہ کبھی الیکشن نہیں جیت سکے گا۔ لیکن جب وہ ڈائری لے کر نکلا تھا اس رات وہ پی ڈی ایم کا جنازہ لے کر نکلا ہے۔ اب جناب ملک میں ہنگامی صورتحال پیدا ہو چکی ہے اور اس وقت پاکستان جو ہے وہ اس وقت ڈیسائیسو موڈ پر کھڑا ہوا ہے، پاکستان کے لیے فیصلہ کن وقت ہے۔ تو کچھ بڑی خبریں لے کر، بریکنگ نیوز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ سب سے پہلی خبر پر جو آج ہم بات کریں گے کہ مبارکبادوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اگلے وزیر اعظم پاکستان جناب عمران احمد خان نیازی جی ایچ کیو سے اس وقت بڑا اعلان سامنے آ چکا ہے، جس نے اس وقت پی ڈی ایم کے خلاف طبلِ جنگ بجا دیا ہے اور وزیر اعظم ہاؤس کو بھی خالی کرنے کا حکم دے ڈالا ہے۔ ناظرین کرام، اس حوالے سے بڑی امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ اور دوسری خبر پر جو آج ہم بات کریں گے کہ پورے ملک میں الیکشن یا صرف 2 صوبوں میں الیکشن، اگر وفاق نے اسمبلیاں نہ توڑی تو عمران خان کے لیے ایک بہت بڑی آفر سامنے آ چکی ہے، اور عمران خان جو ہیں وہ پورے ملک میں اس وقت اپنی حکومت بناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو اس سب کے بعد نگران وزیر اعلیٰ کون ہوگا، بڑا نام جو ہے وہ اس وقت سامنے آ چکا ہے، اور عمران خان کا ایک اور سرپرائز تیار ہو گیا ہے۔ ایک کل نیا سرپرائز آئے گا جس نے اس وقت کھلبلی مچائی ہوئی ہے، اور خفیہ ایجنسیز کی رپورٹ نے بھی طبلِ جنگ بجا دیا ہے۔ ناظرین کرام، یہ خفیہ ایجنسیز کی رپورٹ کیا ہے اور اس حوالے سے بھی بڑی اہم ترین تفصیلات ہیں، اندرونی خبریں ہیں جو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تیسری خبر پر جو آج ہم بات کریں گے کہ نواز شریف نے جنرل عاصم منیر کی پیٹھ پر چھرا گھونپ دیا ہے۔ تو جناب یہ جنگ شروع ہو چکی ہے، نئی جنگ لگی ہے، اور نون لیگ اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ کر کھڑی ہو چکی ہے، اور نون لیگ نے توپوں کا رخ جی ایچ کیو کی جانب کر دیا ہے۔ اس حوالے سے بھی ایکسکلوسیو ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھنی ہے، لیکن اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں، آنے والی تمام طرح اپڈیٹس آپ کی خدمت میں بر وقت پیش ہوتی رہیں۔ ناظرین کرام، ایک بات تو طے ہے کہ عمران خان اس سیاست کا بے تاج بادشاہ ہے۔ 26 سال سے جناب اس نے دھکے کھائے، عوام کے اندر گیا، اسٹیبلشمنٹ نے دھکے مارے، دھرنا دیا، وہ جناب اس نے کیا کچھ نہیں کیا۔ شوکت خانم بنایا، لوگوں نے اس کو گالیاں دی، 92 کا ورلڈ کپ جیتا، پوری قوم نے جناب جشن منایا، اور جناب جب عمران خان صاحب جو ہیں وہ سیاست میں آئے، انہوں نے 1996 میں سیاست میں قدم رکھا تو سب نے اس کا مذاق اڑایا، لیکن وہ ملک کا وزیر اعظم بھی بنا، اور اس سے بھی بڑھ کر وہ آج پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ مقبول ترین لیڈر ہے، اور بھٹو جو ہے اس سے کئی پیچھے رہ گیا ہے۔ تو وہ ایک شخص جو ہے وہ ڈائری اٹھا کر نکلا 9 اپریل کی رات کو، اور کل اس نے اسی رات کو 12 بجے جس رات اس کو نکالا گیا تھا اسی ٹائم کے اوپر اس نے پوری نظام کا جنازہ نکال کے رکھ دیا۔ پی ڈی ایم کا جنازہ نکلا، کل اسٹیبلشمنٹ کا جنازہ نکلا، اور کل طاقتور حلقوں کا جنازہ نکلا۔ تو جناب عمران خان جو ہے وہ سیاست کا بے تاج بادشاہ ہے، اس نے جناب اپنا بدلہ جو ہے وہ پورا لیا، اس نے قوم کو شعور دیا، اس نے اندھوں کو روشنی دی، اس نے قوم کے ضمیر کو جگایا۔ تو یہ ایک طرف تھے خان صاحب اور پی ڈی ایم اور اسٹیبلشمنٹ جناب ایک طرف تھی، تو آج بھی عمران خان صاحب ڈیل کر کے اقتدار میں نہیں آ رہے۔ اس کو بیک ڈورز پر کہا گیا کہ اگر آپ وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے وعدہ کریں، آپ ہمیں گارنٹی دیں کہ آپ جو ہے وہ آ کر ہمارا احتساب نہیں کریں گے۔ عمران خان صاحب نے ڈیل کرنے سے صاف صاف انکار کر دیا ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ جو یہ دھمکیاں دے رہے ہیں کہ عمران خان کے نام پر ریڈ لائن لگا دی ہے، میں ان کو یہ ریڈ لائن ختم کر کے دکھاؤں گا۔ آپ کون ہوتے ہیں میرے نام پر ریڈ لائن لگانے والے؟ کل عمران خان صاحب کی باڈی لینگویج میں بڑی ڈیفرنس آپ نے دیکھا، اور نظر آ رہا تھا کہ قوم کا ایک لیڈر جو ہے وہ اپنے لوگوں سے خطاب کر رہا ہے۔ اب اسٹیبلشمنٹ کی سازشیں جو ہیں وہ ایک طرف تو دھری کی دھری رہ چکی ہیں، اور سلیم صافی صاحب نے کہا کہ عمران خان کی مقبولیت جتنی مرضی ہو، اداروں میں قبولیت ان کی نہیں ہے۔ اس سے سوالیہ نشان کھڑا ہوا کہ کیا ادارے جو ہیں وہ نیوٹرل ہیں، کیا ادارے جو ہیں وہ عمران خان کے خلاف ابھی تک وہی سازشیں کر رہے ہیں جو جنرل بادشاہ کے دور میں ہو رہی تھی، کیا ادارہ جو ہے وہ ابھی تک جنرل بادشاہ کی باقیات پر
کام کر رہا ہے. یہ جنرل عاصم منیر کے کردار پر سوالیہ نشان لگایا ہے سلیم صافی صاحب نے. امید کرتا ہوں کہ ان کو بھی ننگا کر کے مارا جائے گا اور ان کا سافٹ ویئر بھی اپڈیٹ کیا جائے گا. اب جناب عمران خان جو ہے وہ ان کے لیے بڑی رکاوٹ بن چکا ہے اور دھاندلا جو ہے وہ اس کے اوپر جناب ناکام ہو گیا ہے. اگر عمران خان صاحب کو نہل کرتے ہیں جو کہ ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے, پھر ان کی سیاسی موت ہے. اسٹیبلشمنٹ مزید ایکسپوز ہو جائے گی اور جو حال جنرل باجوہ کا آخر میں ہوا وہ جنرل عاصم منیر کا شروع میں ہو جائے گا. اگر عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جاتا ہے تو اس کی پاپولیرٹی میں مزید اضافہ ہوگا. وہ عمران خان کے لیے جناب پلس پوائنٹ ہوگا, لوگ اس کے لیے باہر نکلیں گے, اس کا مومنٹم بڑھے گا. تو یہ پی ڈی ایم جو ہے وہ ایک سیاسی غلطی نہیں کرنا چاہتی ہے. اور تیسری جو اب ایک ہی پلان بچتا ہے کہ اس کو راستے سے ہٹایا جائے اور نون لیگ جو ہے وہ اپنے اقتدار کی خاطر بہت کچھ کر سکتی ہے. جیسے ارشد شریف کو راستے سے ہٹایا, ان کی ویڈیوز جو ہیں وہ مبینہ طور پر حسین نواز کے دفتر میں دیکھی گئیں. مریم نواز اور نواز شریف کا فرمائشی قتل تھا. وہ جناب اسٹیبلشمنٹ کے جو کچھ لوگ تھے انہوں نے اس کے ساتھ مل کر ارشد شریف کو راستے سے ہٹایا ہے. تو عمران خان کی جان کو بھی خطرہ ہے. ان کو عارف حمید بھٹی صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب کو پاکستان چھوڑ دینا چاہیے, ان کی جان کو خطرہ ہے, جان سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. لیکن عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرا جینا مرنا پاکستان میں ہے, وہ نواز شریف کی طرح پاکستان سے بھاگیں گے نہیں. تو اب آ جائیں جناب, اب جو پورے ملک میں الیکشنز کا اعلان ہو چکا ہے اور یہ کیا الیکشن صرف 2 صوبوں میں ہوں گے یا پھر پورے ملک میں ہوں گے, یہ اس وقت بڑا سوالیہ نشان ہے. بڑا اس وقت اس میں کنفیوژن پھیلی ہوئی ہے پورے پاکستان کی قوم میں. تو اس کے اوپر میں نے بڑی امپورٹنٹ خبریں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں. اور دوسرا یہ کہ اب نگران وزیر اعلیٰ کون ہوگا, یہ بھی بڑا اہم سوال ہے. اور پنجاب کی کابینہ جو ہے وہ تحلیل ہو چکی ہے. تو عمران خان کا ایک اور سرپرائز بھی تیار ہے اور خفیہ ایجنسیز کی رپورٹ نے اس وقت تہلکہ مچا کے رکھ دیا ہے. جناب ایوان, سب سے پہلی خبر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے پنجاب کی اسمبلی تحلیل کر دی ہے. ابھی غور نہیں ہو رہا بلکہ اسمبلی تحلیل ہو چکی ہے اور اسمبلی توڑنے کی ایڈوائس گورنر کو بھجوا دی ہے. گورنر نے 2 دنوں میں اسمبلی منظور نہ کی تو اسمبلی 48 گھنٹوں میں خود بخود ٹوٹ جائے گی. یہ جو فواد چودھری صاحب ہیں انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی ہے, یعنی کہ اب اسمبلیاں جو ہیں وہ ٹوٹ گئی ہیں. اور یہ خبر جو ہے وہ عمران خان اور پرویز الہی کی ملاقات کے بعد فواد چودھری صاحب نے بریک کی. اور اب جناب یہ اسمبلی جو ٹوٹی ہیں تو اس کے بعد یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ فوری طور پر اب خیبر پختونخوا کی اسمبلی کو بھی توڑ دیا جائے گا. لیکن ایک اور خبر آئی ہے کہ خیبر پختونخوا اسمبلی کی تحلیل جو ہے وہ آج اس کی ایڈوائس نہ بھیجنے کا فیصلہ ہوا ہے. اور وزیر اعلیٰ محمود خان جو ہیں وہ 2 روز بعد اسمبلی تحلیل کرنے کی ایڈوائس گورنر کو بھیجیں گے. لیکن اس سب کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی کچھ بڑے فیصلے اٹھائے ہیں, وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. لیکن ناظرین کرام, اب جو معاملہ ہے کہ 90 دنوں کے بعد الیکشنز ہوں گے پنجاب میں اور یہ 3 ماہ کا وقت ہے اور اس میں نگران حکومت جو ہے کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے وہ تعینات ہوگا. اور یہ چاہتے ہیں, فواد چودھری صاحب نے کہا کہ وفاق ضد چھوڑے اور ملک الیکشن کی طرف جائے. اور پرویز الہی صاحب نے اب اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے اور یہی ٹویٹ جو ہے وہ مونس الہی صاحب نے کی کہ ہم نے پنجاب اسمبلی توڑنے کا وعدہ مکمل کر لیا ہے. لیکن ناظرین کرام, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ تو ایک جانب ہے. آصف علی زرداری صاحب نے بڑی چالاکی کے ساتھ جو گیم کھیلی ہے کہ نون لیگ کی جئی تئی پھیر کے رکھ دی. وہ فرنٹ فٹ پر انہوں نے نون لیگ کو کیا, بیک فٹ پر یہ ڈیلیں کرتے رہے اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر نون لیگ کے لیے انہوں نے ان کے لیے بند گلی میں ان کو دھکیل دیا ہے. اب جناب بند گلی میں جیسی دھکیلا ہے تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا نواز شریف کو انتخابات میں جانے کا مشورہ. وفاقی حکومت کی دونوں بڑی جماعتوں نے پنجاب اسمبلی تحلیل ہونے کی صورت میں عام انتخابات کا انعقاد کا مشورہ دے دیا ہے. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ پی ڈی ایم کیوں نہیں چاہ رہی کہ وفاق میں الیکشن نہ ہو اور 2 صوبوں میں الیکشن ہو جائیں؟ اور اگر اسمبلیاں ٹوٹ گئی جو کہ ٹوٹ گئی ہیں تو کیا وفاق جو ہے وہ ڈیزالو ہونے جا رہا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اگر ایم کیو ایم جو ہے وہ ان کا ساتھ دے بھی دیتی ہے کسی نہ کسی کال کے اوپر تو کیا پھر بھی شہباز شریف جو ہیں وہ جناب اسمبلی تحلیل نہیں کریں گے؟ یہ ایک بڑا دلچسپ کہانی ہے جو آپ کے سامنے رکھنی ہے. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ نگران وزیر اعلیٰ کون ہوگا. دیکھیں, حکومت جو ہے وہ اور اپوزیشن جو ہے وہ اب کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے لیے ایک جناب پورا مشاورتی عمل سے گزرے گی اور مشاورت کے بعد ایک نام جو ہے وہ سامنے آئے گا جو کہ اتفاق رائے سے ہوگا. اور اب کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے وہ اس کو پی ڈی ایم روکنے کی بھرپور طریقے سے کوشش بھی کرے گی, چاہے ملک میں مارشل لا لگے, چاہے ملک میں حالات خراب ہو جائیں, چاہے جو بھی ہو. یہ وفاقی حکومت پوری کوشش کرے گی کہ جناب پنجاب میں الیکشنز نہ ہوں اور کے پی کے الیکشن کو لمبا اور اس کو طول پکڑا جائے. اور اس میں دہشت گردی کا بہانہ بنا سکتے ہیں, اس میں یہ فنڈ کا بہانہ بنا سکتے ہیں, بہت سارے بہانے ہو سکتے ہیں, معیشت کا بہانہ
निशाना बनाया जा सकता है, लेकिन ये भी नाकामी होगी और ये उनकी एक सबसे बड़ी सियासी गलती होगी। अब जनाब इसकी सबसे बड़ी वजह आपको बता देता हूं कि मुबारकबादों का सिलसिला शुरू हो चुका है। इमरान खान साहब अगले वजीर आज़म पाकिस्तान होंगे, इस हवाले से GHQ ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। जनाब इमान, ये खबर आपके सामने रख देता हूं कि ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स जो हैं वो इस वक्त सामने आई हैं। ताज़ा तरीन सर्वे जो है वो सामने आया है, जिसमें इमरान खान साहब मुल्क के सबसे मकबूल लीडर करार दिए गए हैं। और जो IRIS का नामी इदारा है, उसने अवामी राय पर मबनी ताज़ा तरीन सर्वे मुल्क में लीडरों की मकबूली जानने की कोशिश की, जिसमें 56% के साथ मुल्क के सबसे मकबूल लीडर इमरान खान साहब करार पाए। और जनाब PDM की जो क़यादत है, उन सबको मिलाकर भी, यानी कि आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, इन सबको मिलाकर भी अगर इनकी मकबूलियत का मुकाबला सिर्फ अकेले इमरान से किया जाए तो ये मर के भी तकरीबन 25 से 30% बनते हैं। और अकेला कप्तान 56% पाकिस्तान में मकबूल तरीन है, जो कि इंतहाई खतरनाक है, अलार्मिंग सिचुएशन है एस्टैब्लिशमेंट के लिए, कि जिनको ये माइनस करने की कोशिश कर रहे थे वो पाकिस्तान की कौम का दीवाना बन चुका है, वो पाकिस्तान की कौम का जनाब जो है वो लाडला बन चुका है। तो सबके बाद अवाम जो है उसने इमरान खान के हक में तो फैसला सुना दिया। लेकिन जनाब इमान, अब जो मामला है वो आपके सामने मैं रख देता हूं कि जो वजह बताई जा रही है कि 2 सूबे हैं, उसमें जनाब ये इलेक्शंस की तरफ जाएंगे। अगर 2 सूबों में इलेक्शन होता है तो डेफिनेटली जो रिपोर्ट्स हैं इसमें इमरान खान साहब जीतते हुए नजर आ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। 3 माह के बाद खान साहब पंजाब के अंदर भी दोबारा हुकूमत बनाएंगे और स्टेबल गवर्नमेंट होगी, और KPK में भी जनाब इमरान खान साहब अपनी स्टेबल गवर्नमेंट बनाएंगे। अब यहां पर अगर हुकूमत बन जाती है और वफाक जो है वो नहीं टूटता, असम्बलियां वफाकी हुकूमत नहीं तोड़ती, तो जनाब इमान पंजाब और KPK में असम्बली उनका फ्रेश मैंडेट होगा, और अगली बार वफाक में जब इलेक्शंस होंगे तो डेफिनेटली इमरान खान की यहां पर मशीनरी होगी, पुलिस उनके अंडर होगी, जो है पंजाब पूरी जो है वो उनके अंडर होगी। तो जनाब इमान वफाक में भी फिर इमरान खान साहब अपनी हुकूमत बनाएंगे। जाहिर है, नजर आ रहा है कि जब पंजाब के अंदर जब उनकी मकबूलियत होगी, पंजाब में उनकी अक्सरियत होगी, तो वफाकी हुकूमत भी उनकी बनेगी। और अगर ये इलेक्शन जो है वो इस तरह से हो जाते हैं तो वफाक में भी इमरान खान साहब जो है वो 2/3 से नहीं बल्कि 3/4 से आएंगे, और सिंध में भी इमरान खान साहब जो है फिर अपनी हुकूमत बनाएंगे। तो यहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी होशियारी से काम ले रही है, और उन्होंने कहा कि नहीं जी, हम असम्बलियां तोड़ेंगे और असम्बलियां तोड़कर पूरे मुल्क को इलेक्शंस में लेकर जाएंगे। और आज वज़ीर-ए-आला सिंध जो है वो सिंध हाउस में एक बहुत अहम इजलास उन्होंने तलब किया हुआ है, और वहां पर भी कुछ बड़े फैसले होने जा रहे हैं। क्योंकि जनाब अब वफाक अगर नहीं टूटता तो फिर जब पूरे मुल्क में इलेक्शन होंगे तो डेफिनेटली इमरान खान साहब को टफ टाइम देखने को मिलेगा। अगर पंजाब और KPK के इलेक्शन होते हैं तो इमरान खान साहब कैंपेन भी ना करें तो वो अगले उनकी हुकूमतें बनेगी। तो अगर ऐसा भी हो जाता है, पूरे मुल्क में भी इलेक्शन होते हैं, तो अगला वज़ीर आज़म इमरान खान है, और ये अवामी सर्वेस बता रहे हैं, आरिस का सर्वे आपको बता रहा है। अब आ जाए कि नवाज शरीफ ने इमरान खान जनरल आसिफ मुनीर की पीठ पर छुरा घोंप दिया है। ये इनका वतीरा है कि जिसको इन्होंने सेलेक्ट किया जनरल आसिफ मुनीर के नाम पर, ये पार्टीज जो है वो अड़ गई थी कि नहीं जी, हमने जनरल आसिफ मुनीर को आर्मी चीफ बनाना है, हमने जनाब जनरल अजहर को नहीं बनाना, या जनरल फैज को नहीं बनाना, या हमने दूसरे तीसरे बंदे को आर्मी चीफ नहीं लगाना। तो जनाब इन्होंने पूरी कोशिश की कि जनरल आसिफ मुनीर से डील हासिल की जाए। बैक डोर्स के ऊपर आते हुए मरियम नवाज ने जनाब अपने पैगामात पहुंचाए, लेकिन जनरल आसिफ मुनीर जो हैं वो बड़े होशियार हैं, वो जनरल बाजवा की तरह अपना नाम खराब नहीं करना चाहते थे, तो उन्होंने ये डील उनसे करने से साफ साफ इनकार कर दिया। अब मरियम नवाज जो है वतन वापस आ रही हैं, और हो सकता है कि शहबाज शरीफ मुस्ताफी हो जाएं और हमदा शहबाज भी वतन वापस आ रहे हैं। अब वही गुड कॉप और बैड कॉप होगा। मरियम नवाज आते ही एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर चढ़ाई करेंगी, एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानियां बनाएंगी, और नवाज शरीफ जो हैं वो भी एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानियां बनाएंगे। और जिस तरह से जनरल बाजवा के खिलाफ उन्होंने तकारीर की थी, अब वही हाल होगा कि एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर चढ़ाई करने की कोशिश करेंगे। जनरल बाजवा के ऊपर चढ़ाई की थी तो NR2 मिला था, अब जनरल आसिम के ऊपर चढ़ाई करेंगे और अगली हुकूमत हासिल करने की कोशिश करेंगे। तो ये इस वक्त मामला है कि नून लीग ने इस वक्त पूरी तैयारी कर ली है कि कैसे एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर दबाव बढ़ाना है, और वो ये समझ रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट ने हमारे साथ दो हाथ किया है। और ये रिपोर्ट भी तलब हो चुकी है कि पंजाब के MPs जो हमने तोड़े थे उन्होंने क्यों जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया, और नवाज शरीफ ने ये रिपोर्ट तलब की है। तो इससे वाज़ेह होता है कि अब आइंदा आने वाले दिनों में एस्टैब्लिशमेंट और नवाज शरीफ जो है वो एक दूसरे के आमने सामने होंगे। तो अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। इस चैनल का अपने लाजमी ख्याल रखने वाला निगरान। पाकिस्तान जिंदाबाद।